بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں کو اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا، تم کو خوب غور و فکر کر کے ہم کو خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنے کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا اور پھر ان لوگوں نے آ کر کہا، قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری مملکت کو خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و وراثت نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے منجموں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ منجم کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے رحم مادر میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالو۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں پر متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا۔ اور باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز مدود وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آئے گا، اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون عمران کی بیوی تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بیوی کا شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر سکی اور رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کا نیند پر غلبہ تھا، اور وہ سب سوئے پڑے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکھٹ کے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی کو دیکھ کر جبکہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت زیادہ ہوا۔ بس وہاں سے سرک کر زن اور شوہر نے مجامعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ بعد اس کے بیوی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجیموں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اپنے حساب نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خون کے عوض اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ روپے کی لالچ میں ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنے اولاد کو مار ڈالتے ہیں۔ اور فرعون ملعون ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک کتبی کو تعینات کیا، اور وہ کتبی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کر رکھا تھا اس کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے، حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی۔ پارٹ 2 نیکسٹ۔